کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، عطا کیا مجھے کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھی قابل، حضور کی بندہ پروری ہے، بشیر کہیں نذیر کہیں، انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، وہ میرے آقا کی زندگی ہے، تجلیوں کے کفیل ہو تم، مراد قلب خلیل ہو تم، خدا کی روشن دلیل ہو تم، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک
بنی ہوئی ہے. نحمده ونصلي 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 على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں. میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام پیر کے دن اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم نے سوچا کہ ہم ہر چاند کی پہلی تاریخ پیر جب آیا کرے گی تو ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا میلاد منایا کریں گے، اور یہ والا جو میلاد ہے یہ ہم منائیں گے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں جا کر. ہم آقا کی حیات مبارکہ میں کیسے جائیں گے؟ ہم ہسٹری کے جھروکوں میں سے جھانکیں گے، ماضی میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات جو ہیں ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو پڑھیں گے. آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق، یہ والی کہانی ہم پڑھیں گے، اور یہ ساری کی ساری باتیں جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے وابستہ ہیں، ہم ان باتوں کو کھوجنے کی کوشش کریں گے. اس ضمن میں جن کتابوں سے میں نے مدد لی ہے ان میں الرحیق المختوم ہے، اس کے علاوہ محمد الرسول اللہ، اور حقیقت تخلیق کائنات اور حقیق محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان تمام تحاریر سے مدد لینے کے بعد میں نے یہ سیریز تیار کی ہے، تیار کرنے جا رہی ہوں. انشاءاللہ اللہ کریم میرا حامی و مددگار ہو، اور میں جس محبت کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ اپنی نوری سسٹرز کو اس سفر پر لے کر کے چلنا چاہ رہی ہوں، میرا رب قبول کرے اور یہ سفر میرے اور آپ کے لیے بے حد مبارک ثابت ہو. ہماری نیت، ہمارا اخلاص شرط ہے. ہماری نیت یہ ہے کہ ہم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات سے قریب تر ہو جائیں، اور وہ تمام برکات نبوی جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے جڑنے والوں کو نصیب ہوتی ہیں وہ ہمیں بھی مل جائیں. اس سفر میں ہم شروع کریں گے تخلیق کائنات اور حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. یہ ہمارا پہلا موضوع ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہم اسلامک ہسٹری اور حیات مبارکہ. آپ کی ان دونوں جو اس ضمن میں جو دو کتابیں لکھی گئی ہیں، ہم ان سے مدد لے کے ان دونوں پہلوؤں سے آقا کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے ہماری گفتگو کا موضوع تخلیق کائنات اور حقیقت محمدیہ ہے. آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کریں کہ محققین نے، علماء اکرام نے جو اس کائنات کی تخلیق کا مقصد اور اس کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق کی جو باتیں بیان کی ہیں، آج ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ ہم نے جن و انس کو پیدا کیا ہے اس لیے کہ وہ عبادت کریں. کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. اچھا، اب عبادت جو ہے وہ بن دیکھے، بن جانے، بن سمجھے کسی کی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی لیے جو حضرت مجاہد ہیں انہوں نے لیعبدون کا جو ترجمہ جو تفسیر انہوں نے لکھی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، کہ پہچان کے بنا عبادت نہیں ہے. جو ہم پہچانے بنا عبادت کرتے ہیں نا، وہ عبادت پھر روح سے خالی ہوتی ہے. اللہ نے بھی کہا ہے، ہم تک حدیث میں پہنچتی ہے نا، اللہ کا یہ پیغام ہم تک حدیث کے ذریعے پہنچتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب ہم ایسے عبادت کریں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں تو
اس کے لیے اللہ کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے۔ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بھی فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ کو پہچانتا ہی نہیں وہ اللہ کی عبادت کیسے کر سکتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہم تک پہنچتا ہے کہ میں اپنے پروردگار کی عبادت اس وقت تک نہیں کرتا جب تک میں اس کو دیکھ نہ لوں۔ تو گویا رب کی عبادت کے لیے رب کو جاننا بڑا ضروری ہے، اور یہ جان پہچان ہمیں ہمارے رب کی کروائی ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فالوورز کو، اپنی امتیوں کو اللہ کی پہچان کروائی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو قرآن لے کے آئے اس قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ تمہاری تخلیق کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تم اپنے رب کو پہچان لو، رب کی معرفت حاصل کرنا۔ تمام کی تمام ہماری عبادات کا ایسنس جو ہے نا وہ ہے معرفت الہی۔ اگر معرفت الہی کے لیے ہماری عبادت نہیں ہے تو وہ عبادت ہمیں نیکیاں تو دے گی، لیکن عبادت کے جو حقیقی ثمرات ہیں ہم اس تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور اس سب کے لیے جو وسیلہ بنی، جو واسطہ بنی، جو ہم تک اللہ کا پیغام جنہوں نے پہنچایا وہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ۔ اور ہم جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ کی ذات مبارکہ جو ہے یہ عالم بشریت اور عالم نورانیت کا امتزاج ہے۔ تھوڑا سا مشکل فکرہ لگا ہوگا آپ کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب ہم جاننا چاہتے ہیں، ہم ان کو پہلے دیکھیں، رب کی پہچان انہوں نے بتائی، اور ان کی جو پہچان ہے وہ بھی تو ہم نے کرنی ہے نا۔ تو ان کی پہچان، ان کی ذات، ان کی حیات کو جاننے کے لیے ہی تو یہ سیریز شروع کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہم باتیں کریں گے، ہم کہتے ہیں کہ آؤ رسول اللہ کی باتیں کریں، تو یہ جو باتیں ہیں ان میں ہم جانیں گے کہ ہمارے آقا جو تھے وہ کیسے تھے۔ ہم اپنے ارد گرد بچپن سے سنتے آ رہے ہیں نور و بشر کے جھگڑے، کوئی کہتا ہے وہ بشر تھے، کوئی کہتا ہے وہ نور تھے، تو حقیقت میں وہ کیا تھے؟ تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ عالم بشریت اور عالم نورانیت کا امتزاج ہے۔ یہ دونوں عوالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں مجتمع ہیں۔ کیسے؟ ایک شخصیت ہے، ایک انسان ہے، ایک وجود ہے، اور وہ دو جہانوں کا امتزاج ہے۔ عالم بشریت کا بھی، کیونکہ وہ بشری لبادے میں ہیں، وہ ایک بشر کے روپ میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور ایک بشر کی طرح انہوں نے کھایا پیا، انہوں نے شادیاں کی، ان کے ہاں بچے بھی پیدا ہوئے، ان کی دوستیاں بھی تھیں، انہوں نے جنگیں بھی لڑیں۔ تو کیا ہے کہ وہ بشری لبادے میں تھے، وہ ایک بشر تھے، اور قرآن بھی یہ کہتا ہے، قرآن میں بھی ہمیں یہ والی آیات مل جاتی ہیں جب انہوں نے کہا، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ اچھا، یہ اب قرآن کریم نے کہہ دیا کہ قُلْ إِنَّمَا، کہہ دیجئے کہ میں بھی تمہاری طرح کا بشر ہوں۔ اب اگر وہ ہماری طرح کے بشر ہیں، ہم نے یہ بات پہلے بھی سیکھی تھی کہ کسی بھی قرآن کی ایک آیت کو لے کر کے ہم اس سے اصول اخذ نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں جتنی آیات آئیں گی ان آیات کو ہم لیں گے، اور پھر اس کے ساتھ مستند حدیث کو جوڑا جائے گا، اور پھر اس سے اصول اخذ کیا جائے گا۔ اب ادھر کہا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بشر ہیں۔ اچھا، ہم دوسری طرف چاہتے ہیں، قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت کے بارے میں بہت ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں
سورہ کہف میں قرآن ہمیں کہتا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد، کہہ دیجئے میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں، مگر میرے پاس وحی آتی ہے، میرا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد۔ وہ رب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرماتا ہے اور پھر آپ کا تعارف قرآن کے ذریعے ہمیں مختلف انداز میں کرواتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے جیسا بشر ہی ہوں۔ اچھا، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک ہی موضوع کے اوپر جتنی آیات ہیں ان سب کو جب تک نہیں پڑھیں گے ہمیں ایک آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مستند احادیث کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں اس آیت کو سمجھنے میں مدد ملے گی۔ قرآن کریم میں ہی آپ کو سراج منیرہ کہا گیا، آپ بیک وقت نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ ایک کی نفی کر کے دوسرے کا اقرار کرنا یہ بات درست نہیں ہے۔ اگر ہم صرف کہیں کہ آپ صرف بشر ہیں، نور نہیں ہے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر آپ کہیں کہ آپ صرف نور ہیں، بشر نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ آپ دونوں عالم، نور عالم نورانیت اور عالم بشریت، دونوں کو مجتمع کر دیا گیا آپ کی ذات مبارکہ میں۔ آپ کا انسان ہونا انسانیت کے لیے موجب باعث عزت و افتخار ہے۔ بشر کامل نور مجسم میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ ہے۔ کاملیت پوری کی پوری انسان کی جو کاملیت ہے اس کا اعلیٰ ترین نمونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور تمام انسانوں میں سب سے افضل بشر آپ ہیں۔ اور تمام جتنے بھی بشر اس کائنات میں اس دنیا میں آج تک آئے ان سب میں بہت سارے انبیاء بھی آئے، اور ان سب جتنے بھی بشر تھے اور جتنے بھی انبیاء تھے سب سے افضل مرتبہ اور مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں بنی آدم کا سردار ہوں گا قیامت کے دن، اور میں یہ بات بطور فخر نہیں کہتا۔ قرآن یہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، کہ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ کتاب مبین سے مراد تو قرآن کریم ہے، اور نور کی جو یہاں اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ایک اللہ کی جانب سے نور آیا، تو نور سے مراد جو مفسرین لیتے ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو لیا جاتا ہے۔ اگر نور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد لی جائے تو دوسری جگہ قرآن ہی فرماتا ہے قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسولا، کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے اور میں تو بھیجا گیا بشر ہی ہوں۔ اور اس طرح ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو ذات مبارکہ ہے کہیں پر اللہ ان کو نور کہہ رہا ہے اور کہیں پر اللہ ان کو بشر کہہ رہا ہے۔ قرآن کریم جو ہے یہ اعلان کرتا ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں آئے وہ سارے کے سارے انسان ہی تھے، وہ سارے کے سارے بشر ہی تھے۔ سورہ شورہ کے ہم جاتے ہیں، سورہ شورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی بشر کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمائے مگر تین طریقوں سے، الہام، حجاب، یا کسی فرشتے کو بھیج دے، وہ خدا کے حکم سے جو اس کو منظور ہوتا ہے پیغام پہنچا دیتا ہے۔ تمام رسولوں سے یہ اعلان کروا دیا گیا قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، ان کے رسولوں نے ان سے کہا کہ ہم بھی تمہارے جیسے آدمی ہی ہیں، لیکن اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا احسان فرما دیتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس وقت ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی اس وقت ان کو ایمان لانے میں اور کوئی چیز مانع نہ ہوتی تھی بجوز اس کے کہ انہوں نے کہا اللہ نے بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ کی زمین پر فرشتے رہتے ہوتے
اس پر چلتے پھرتے بستے تو ہم ان پر آسمانوں سے فرشتوں کو ہی رسول بنا کر بھیجتے۔ ان آیات سے واضح ہو گیا کہ انبیاء علیہ السلام جو تھے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے انسان تھے، وہ سارے بشر تھے۔ اور اللہ نے جب لوگ اعتراض کرتے تھے اس بات پر کہ لو جی یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہم اس کو کیسے اللہ کا پیغمبر سمجھ لیں، تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں دے دیا کہ جتنے یہاں پر لوگ بس رہے ہیں وہ سب انسان ہیں، اور انسانوں کے لیے اللہ نے انسان نبی بھیجا۔ اللہ نے کہا اگر یہ فرشتے ہوتے تو میں فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا کی ذات جو ہے وہ نور اور بشر کا مجموعہ ہے، یعنی دونوں چیزیں آپ میں مجتمع کر دی گئیں۔ اور اس کے بارے میں جب ہم مزید اسٹڈی کرتے ہیں تو کچھ محققین نے لکھا ہے، کچھ مفسرین نے اس بات کو اس انداز میں لکھا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تھی نا، وہ نورانی تھی، اور نور خداوندی کا فیضان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدسہ کی تخلیق کا باعث بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک اتنا لطیف اور اتنا نورانی تھا کہ ایک عام آدمی کی جو روح ہے اس سے بھی زیادہ آپ کا جسم لطیف تھا۔ ابھی تک ہم نے یہ جان لیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مبارکہ ہے وہ عالم بشریت اور عالم نورانیت کا امتزاج ہے، یعنی یہ دونوں عوالم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ میں مجتمع ہے۔ اچھا، اس کو اب ہم اس انداز میں سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جو آپ کی ذات مبارکہ ہے وہ صرف اسی دنیا کے لیے اور ہمارے لیے بھیجے گئے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں قرآن ہی سے ڈھونڈنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں ہیں اللہ ہی کے لیے جو سب جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب۔ یہاں سے ہمیں رب کی کبریائی کا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا رب اتنا بڑا ہے کہ نہ صرف وہ ہماری اس دنیا کا بلکہ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا ہے، جتنے بھی عالم ہیں، ان تمام عالمین کا رب اللہ ہے۔ اچھا، ہم آگے قرآن میں جاتے ہیں تو ہمیں یہ آیت نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جہاں جہاں میرا رب ہے، جس عالم کا رب میرا رب ہے، اللہ جس عالم کا رب ہے، اس عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو رحمت بنایا، اور نہ صرف وہ رحمت اس دنیا کے لیے بلکہ تمام عالمین کے لیے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، یہاں یہ نہیں ہے کہ رحمت بنایا صرف دنیا کے لیے، نہیں، یہاں پر آ گیا عالمین، اور عالمین کی وسعت کیا ہے یہ بات ہماری عقلوں سے اوپر چلی جاتی ہے، یہ اوپر کا لیول ہے جس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ تفکر، تدبر، مطالعہ کی ضرورت ہے۔ بہت زیادہ غور و فکر جب ہم کرتے ہیں، بہت زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری اس جہاں پر ہم رہ رہے ہیں، اس ہماری جو زمین ہے، ہماری اس کی جو تو حیثیت جو ہے وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی ننھی سی چیز ہے، اور یہ کائنات تو بہت وسعتوں والی ہے، کتنے جہان ہیں، کتنے عالم ہیں، یہ اللہ ہی جانے۔ تو اتنے سارے عالم جن کے بارے میں ہم سوچیں بھی، تحقیق بھی کریں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان تمام عالمین میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ جس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم فالوور ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ
بہت بلند مرتبے والے جو ہیں انسان ہیں، اور ان کا مرتبہ اور مقام سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، یعنی بہت بہت اوپر کا لیول آ گیا وہ۔ اچھا، اب اتنی بلند ہستی ہے جس کو بشر کامل کہا گیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، تو اس کی کیپیسٹی، اس کی جو صفات ہیں وہ کیسی ہوں گی؟ اس پہ جب ہم غور و فکر کریں تو پھر ہماری عقل جو ہے وہ دنگ سے دنگ رہتی چلی جاتی ہے۔ وہ ذات جو ہماری عقل سے بھی بالاتر ہے، ہم اس کی بڑائی کو ہی سمجھ نہیں پا رہے، تو کجا ہم بیٹھ کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ان کے بارے میں تبصرے کریں، انگلیاں اٹھائیں، باتیں کریں؟ تو ہمیں دہل جانا چاہیے۔ یہ جو لمحہ ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، غور و فکر کے لیے ہمیں یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے کہ آقا کی ذات کے بارے میں بنا سوچے سمجھے ہمیں زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا۔ جہاں آپ کی بات آ گئی وہاں ہم خاموش ہو جائیں۔ ان کے آگے تو اونچی آواز میں بولنے سے منع کر دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر ہی نہ ہو۔ تو یہ اللہ کی ناراضگی کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اعمال بھی ضائع ہو گئے، پتہ بھی نہ چلا، گویا کہ ایسا کہ توبہ کی توفیق اٹھ گئی، اتنا اللہ اس سے ناراض ہو گیا۔ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی صفاتی تجلیات کی مظہر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی ذاتی تجلیات کی مظہر ہے۔ تھوڑا سا مشکل فکرہ آ گیا، اس کو ہم دوبارہ پڑھتے ہیں، اس پہ دوبارہ غور کریں کہ یہ ساری جو کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ اللہ کی صفاتی تجلیات کی مظہر ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کی ذاتی تجلیات کی مظہر ہے۔ اللہ کریم نے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نور سے پیدا فرمایا، پھر وہ نور مشیت ایزدی سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا، اور لاکھوں کروڑوں برس اللہ کی محبت کے پردوں میں پرورش پاتا رہا، یہاں تک کہ اس کے ظہور کا وقت آ گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے بتلائیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز تخلیق کی؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے جابر، بے شک اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ فرشتہ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ سورج، نہ چاند، نہ جن و انس۔ جب اللہ نے ارادہ فرمایا مخلوقات کو پیدا کرنے کا تو اس نے اس نور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا، یعنی اپنی ذات مبارکہ سے ایک نور علیحدہ کیا، پھر اس نور کے آگے 4 حصے بنا دیے۔ پہلے حصے سے قلم بنایا، دوسرے حصے سے لوح، تیسرے سے عرش، چوتھے حصے کو پھر 4 حصوں میں تقسیم کیا، تو پہلے حصے سے عرش کو اٹھانے والے فرشتے بنائے۔ اچھا، یہ ایک طویل حدیث ہے، جس کو آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ نیٹ پہ سرچ کریں اور آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ میں پہچانا جاؤں، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے کن کہا، اس کن کی تجلی کے نتیجے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ہے وہ تخلیق کیا گیا۔ نور الہی سے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق یہ کیسے ہوئی؟ اس بات کو یہ حدیث جو ہے یہ واضح کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جدا کیا کچھ نور، پھر اس کے آگے پارٹس بنائے، اس کا ایک حصے سے تو اللہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا، اور پھر باقیوں سے جو آگے طویل حدیث میں بتایا گیا اس کائنات کی مختلف جو چیزیں ہیں ان کو تخلیق کیا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو نور اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے جدا کیا تھا، اس نور کو پھر اللہ تعالیٰ نے مٹی کا ایک پتلا بنایا، آدم، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھونکا۔ کیسے؟
قرآن ہی بتاتا ہے وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدے میں گر جانا۔ اللہ فرشتوں سے کہہ رہا ہے مٹی کا پتلا معتبر نہیں تھا، وہ اس وقت معتبر ہو گیا جب اس میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی، اور جب اللہ نے اپنی روح اس میں پھونک دی تو وہ معتبر ہو گیا۔ اور روحی کا لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ نے آدم میں جو پھونکا اس کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے تھا۔ اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کو 3 مراحل سے گزارا گیا۔ پہلا ظہور کیا تھا؟ حقیقت محمدی کی تخلیق۔ دوسرا نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق، اور تیسرا ظہور تھا بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق۔ پہلے ظہور کے نتیجے میں عالم آخرت وجود میں آیا، دوسرے کے نتیجے میں عالم ارواح وجود میں آیا، اور تیسرے ظہور یعنی بشریت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں یہ مثالی جہان وجود میں آ گیا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کسی چیز کو تخلیق کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ہو جا۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو پھر وہ ہو جاتی ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے؟ ان یقول لہ کن فیکون، تو اللہ کہتا ہے ہو جا، فیکون تو وہ ہو جاتی ہے۔ پہلے امر الہی ہوتا ہے، وہ امر الہی ارادے سے جڑ جاتا ہے اور وہ ارادہ کن بنتا ہے۔ سمجھ آئی؟ یہ بھی 3 مراحل ہیں۔ پہلے اللہ کا امر ہوتا ہے، اللہ اس کو پھر اپنا ارادہ بناتا ہے، اور وہ ارادہ پھر کن کا محتاج رہتا ہے۔ اللہ نے نیت کر لی، اللہ نے ارادہ کر لیا، اب اللہ کیا کہے گا؟ جب تک اللہ کن نہیں کہے گا نہیں ہوگا، پھر اللہ کیا کہے گا؟ اللہ کن کہے گا، جب کن کہے گا تو وہ ہو جائے گا۔ کن کے نتیجے میں پھر وہ چیز جو ہے وہ تخلیق پا جاتی ہے۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے پردے ہیں کہ کوئی بھی اس کی حقیقت کو آج تک مکمل طور پر نہیں پا سکا۔ ہر کسی کو اس کی استطاعت کے مطابق آگہی نصیب ہوتی ہے۔ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس کی معرفت کسی کو اتنی ہی ملتی ہے جتنی میرے رب کی مرضی ہوتی ہے۔ یعنی جیسے معرفت الہی ہے نا، معرفت الہی کو پانے کے لیے ہمیں جڑنا پڑتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے، اور جب ہم آقا کی ذات سے جڑتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ ہم ایک آیت کو پکڑ کے یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ قرآن نے کہہ دیا کہ یہ تمہارے جیسے انسان ہے تو بس بات ختم ہو گئی، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہے، بس ہم نے ان سے تعلیمات لینی ہے اور ہم نے آگے چل پڑنا ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ جب ہم ان سے جڑتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو بشر کامل ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی ایسی اللہ کی جو صنائی ہے اس کا نقطہ عروج ہے۔ اللہ نے جتنی مخلوقات پیدا کی، جتنے اللہ تعالیٰ نے جن و انس پیدا کیے، ان سب میں جس کو سب سے معتبر بنایا اور سب سے زیادہ نواز دیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ کیسے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا وہ خاص نور عطا فرمایا، وہ خاص تجلیات ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے پنہا رکھی ہیں کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے پھر وہ نور اس کو بھی ملنے لگتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف آپ کی ذات تک ہے، نہیں، آپ کی ذات کے معجزے جب ہم پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے معجزات نبوی بھی، تو ہم یہ معجزے جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ نے چاند کو شق کیا، انگلی کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، دنیا میں ہر جگہ لوگوں نے دیکھا اور گواہیاں دی، دشمنوں نے بھی گواہیاں دی۔ کیا کسی عام بشر کی انگلی میں ایسی قوت ہے کہ وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر سکے؟ آپ نے اشارہ کیا، درخت چل پڑے۔
آپ کی مٹھی میں کنکریاں تھیں ہیں، آپ نے پھینکی تو کیا ہوا؟ کتنے معجزات ہیں آپ کے۔ صلح حدیبیہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں جب صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی تنگی آ گئی، پانی نہیں تھا، مویشی پیاس سے تڑپ رہے تھے، تو آقا نے کیا کیا؟ ایک پیالہ پانی کا اکٹھا کیا، سب لوگوں کے پاس جو تھوڑا تھوڑا پانی تھا اکٹھا کر کے ایک پیالے میں ڈالا گیا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پانی میں اپنا دست مبارک ڈال دیا۔ آپ کی انگلیوں سے ایسے پانی کے چشمے پھوار کی طرح پھوٹ پڑے کہ پھر وہ اتنا پانی ہو گیا، اتنا پانی ہو گیا کہ پورا جو وہ قافلہ تھا اس نے پانی پیا، سیروں کے پیا، ذخیرہ کیا، اور ان کے جانوروں نے بھی پیا۔ تو یہ کیا کوئی عام بشر ایسا کر سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت سارے معجزات نبوی ہیں، بہت سارے معجزات نبوی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو یہاں پر بات ہم کر رہے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو جو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، اور وہ جو اتنی نوازشیں کی ہیں، پھر ان کو یہ مقام اور مرتبہ دے دیا کہ جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ بھی فیض یاب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ ایمان والوں کا نور ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جب مومنین کا نور ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا۔ منافقین کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ اخذ کر لیں۔ ان دونوں آیات سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں یہ پیغام دیتا ہے قرآن ان دونوں آیتوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو جڑ گیا، جو جتنا آپ سے قریب ہو گیا، اس نے اتنا ہی آپ سے ظاہری اور باطنی دونوں قسم کا فیض لے لیا۔ ظاہری کیا ہے کہ اس کو ظاہری طور پر ایمان میں زبردست تقویت مل گئی، اور باطنی کیا ہے فیض کہ اس کو نور حاصل ہو گیا۔ وہ نور جو روز محشر ایمان والوں کے آگے آگے چلے گا، جو روز محشر ایمان والوں کے آگے بھی ہوگا اور داہنے بھی ہوگا، اور منافق اس کو دیکھ کے کیا کہیں گے کہ تھوڑا سا ہمیں بھی اس میں سے دے دو۔ پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑ گئے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم دیکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی حیات مبارکہ میں بھی ہمیں کتنی کرامات نظر آتی ہیں، کیسے کیسے واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہا گیا نا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے ساتھیوں کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور آپ کی ڈیوٹی میں سے ایک ڈیوٹی تو تعلیمات دینا ہے، اور دوسری ڈیوٹی کیا ہے کہ آپ تزکیہ نفس کرتے ہیں۔ تو یہ تزکیہ نفس جتنا جتنا جس کا ہوتا چلا جاتا ہے، اس کا قلب اتنا ہی نورانی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائے نوری جو ہے وہ بھی پڑھنی سکھائی ہے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا۔ تو یہ جو دعائے نوری ہے، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف یہ آقا اپنی ذات کے لیے پڑھتے تھے، نہیں، امت کو بھی اس کی ترغیب دی گئی، ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے، ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ آپ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھا کرتے تھے، ہمیں بھی اپنے روٹین میں رکھنا چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو پڑھا کریں، باقاعدگی سے پڑھیں، فجر کی سنتوں کے فرضوں کے درمیان پڑھیں۔ چھوٹی سی دعا ہے اور کتنی خوبصورت دعا ہے۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آقا سے جڑ گیا اس کو بھی اس نور میں سے کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے وہ ضرور مل جاتا ہے۔ یہ بات تھوڑی سی ہمارے موضوع سے ہٹ گئی۔ یہاں پر ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق کائنات اور حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اس میں ہم نے جانا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی جو تخلیق کی وہ کیسے کی، اپنے نور سے کچھ نور جدا کیا، پھر اسی میں سے آقا کو بنایا، اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ اچھا، جب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے تھے، جب آپ حیات تھے ظاہری دنیا میں، تو پھر لوگ آپ کو دیکھتے تھے، تو جس نے جیسا دیکھا اس نے ویسا ہی آپ کو پایا۔ جس نے آپ کو صرف اور صرف ایک بشر کے طور پر دیکھا وہ اسی میں اٹک گیا، وہ ساری زندگی آپ کو ایک عام بشری سمجھتا رہا، اور پھر وہ اسی میں الجھ گیا اور نور ایمان سے محروم رہ گیا۔ دیکھیں جو منافقین تھے، زیارت تو انہوں نے بھی آقا کی تھی نا، کھلی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا تھا، ملاقاتیں کی تھی، باتیں کی تھی، لیکن ان کی نگاہ آپ کو
دیکھ ہی نہ سکی، صرف آپ کے ظاہری جو بشریت ہے، مقام بشریت جو ظاہری ہے اس تک ہی ان کی نگاہ جا سکی، اس سے آگے وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ جو کفار مکہ تھے وہ بھی نہ دیکھ سکے، جو نان مسلمز تھے وہ ملاقات کرتے تھے لیکن ان کو بھی وہ چیز نظر نہ آئی جس کو ابو بکر پہچان گئے، جس کو سیدنا عمر فاروق پہچان گئے۔ یہ نہیں ہے کہ جنہوں نے دیکھا انہوں نے پہچانا، کچھ ایسے بھی تھے جن تک آپ کا پیغام پہنچا، آپ کے خطوط پہنچے، وہ خطوط سے ہی آپ کو پہچان گئے۔ نجاشی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ تو جنہوں نے آپ کی حیات میں آپ کو دیکھا یا آج تک وہ آپ کے بارے میں پڑھتے ہیں، ایون کہ کلمہ بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ نور بصیرت ہی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو بشریت کے لبادے سے آگے بڑھ کے دیکھ سکیں۔ یہ نور بصیرت ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتی، یہ بڑے کرموں والوں کو ملتی ہے، یہ بڑے نصیبوں والوں کو یہ کمال ملتا ہے کہ وہ پھر آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، وہ پھر مقام بشریت سے آگے قربت سے قربت پانا چاہتے ہیں، وہ بڑھنا چاہتے ہیں، مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جتنی ان کی خواہش ہوتی ہے، جتنی ان کی محبت ہوتی ہے، اور یہ محبت جب عشق میں ڈھل جاتی ہے تو پھر وہ 1400 سال کا فاصلہ سمٹ جاتا ہے۔ پھر ظاہری دنیا میں بھی انہیں آج بھی جاگتے ہوئے بھی آقا کی زیارت ہو جاتی ہے، ہاں؟ سوئے ہوئے تو ہوتی ہے نا، جاگتے ہوئے بھی ہو جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کو ہوتی ہے۔ ایسی بہت ساری کتابوں میں واقعات ملتے ہیں، مثالیں ملتی ہیں، آج کے دور میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پرانے وقتوں میں ہوتا تھا، آج بھی ایسا ہوتا ہے۔ طلب والوں کو ایسے لوگوں سے ملوا دیا جاتا ہے، اور شرط کیا ہے؟ شرط جو ہے سچائی کے ساتھ طلب رکھنا، اور محبت کی لو جو کلمہ طیبہ کے صدقے ہمارے اندر روشن ہو جاتی ہے، اس لو کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ اس لو کی جب ہم حفاظت کرتے ہیں تو پھر وہ لو دھیرے 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 اندر محبت کا دیا جو جلاتی ہے، تو وہ دیا پھر عشق کے اندر کیا ہے، انسان کو بھگو دیتا ہے۔ اور جب عشق اندر پک جاتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا، اس کے لیے فاصلے، اس کے لیے وقت سب بے سود ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جتنا قریب ہو گیا وہ اتنا پا گیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں ہے نا کہ وہ سب سے قریب تھے، دوستوں میں، آپ کے اصحاب میں سب سے قریب تھے۔ تو ایسا تھا کہ سم ٹائم وہ بالکل آقا کی طرح دکھنے لگتے تھے، اور جب آپ لوگ مکہ میں آ رہے تھے، داخل ہو رہے تھے مکہ میں ہجرت کے بعد، تو اتنے دن وہ آقا کے ساتھ غار میں رہے، مشقتیں برداشت کی سفر کی، تو کہتے ہیں کہ ان کا جو سایہ، جو عکس تھا، وہ آقا پر اتنا گہرا ہو گیا کہ وہ آقا کی مانند دکھائی دینے لگ گئے۔ اور جب یہ لوگ مدینہ شریف میں داخل ہوئے تو لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق کون سے ہیں اور آقا کون سے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں، تو مفسرین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اپنا جو امامہ تھا، اپنا جو رومال تھا، اس کا سایہ آقا کے سر پہ کر دیا کہ پتہ چل جائے کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ تو جو جتنا قریب ہو گیا وہ اتنا ہی فیضیاب ہو گیا۔ اچھا جی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ نورانیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کے مراحل تھے نا، تو پہلا مرحلہ، اور اب ہم دوسرے مرحلے کو دیکھتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ظہور مصطفیٰ ہے۔ اس مرحلہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مقدس پاک صلبوں سے پاک رحموں تک منتقل ہوتا چلا آیا، یعنی اب حقیقت محمدی کی تخلیق کے بعد ظہور بشریت کی طرف سفر شروع ہو گیا۔ آقا کا نور سیدنا آدم علیہ السلام کے صلب مبارک میں رکھا گیا، پھر پاکیزہ صلبوں اور رحموں سے ہوتا ہوا یہ حضرت عبداللہ تک جان پہنچا۔ یہ ظہور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مرحلہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن تابش سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی
یا رسول اللہ آپ اس وقت کہاں تھے جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں اس وقت ان کی صلب میں تھا، پھر مجھے نوح کی صلب میں کشتی میں سوار کیا گیا، میں اپنے باپ ابراہیم کی پشت میں تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا، میرے نسب میں کوئی بھی والدین کبھی برائی میں مبتلا نہیں ہوئے، میں ہمیشہ طاہر اور طیب پشتوں میں سے طاہر اور طیب رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا۔ ابن جوزی کی جو یہ تحریر ہے جلد اول وفا باحوال مصطفیٰ صفحہ 28 سے یہ تحریر لی گئی ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي یہ مرحلہ آیا، وہ روح پھونکی گئی حضرت آدم علیہ السلام میں، اور پھر آدم علیہ السلام جو ہے وہ بشر انسانی جو ہے اس میں وہ تشکیل پاتے ہیں، تو پھر اس وقت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روح تھی، جو اس کو روح بھی کہنا چاہیے، ہمیں الفاظ کے چناؤ میں بھی بلیو کریں دل ڈر جاتا ہے کہ الفاظ کا چناؤ اس ہستی کے بارے میں کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے اور ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف کرے۔ آپ کا جو نور تھا وہ ساتھ ہی سیدنا آدم علیہ السلام میں منتقل کر دیا گیا، جس کا حوالہ ہمیں عبداللہ بن تابش کی اس روایت سے ملتا ہے، جس کو ابن جوزی نے وفا باحوال مصطفیٰ جلد اول صفحہ 28 میں تحریر کیا ہے۔ اب پھر وہ جو نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا وہ نسل در نسل منتقل ہوتا ہوا حضرت نوح تک پہنچتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت نوح کے بعد پھر ہوتا ہوا وہ حضرت سیدنا ابراہیم تک منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے جن کا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام ذکر کیا کرتے تھے تو آپ کہتے تھے میرے باپ ابراہیم۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور بات میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ سیدنا ابراہیم ایک بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست کہا ہے، اور ابھی جو ہم نے روایت پڑھی ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ میرے آباء و اجداد میں کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو توحید پرست نہ ہو، یعنی کوئی بھی مشرک یا کافر یا کوئی بدبخت جو ہے وہ آپ کے آباء و اجداد میں نہیں ہے، آپ کا پورا شجرہ نسب جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر آتا ہے کہ ان کا باپ بت پرست تھا، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ بات میں ضمناً عرض کرتی چلوں کہ وہ تو دشمن دین تھا، وہ تو موحد نہیں تھا، توحید پرست نہیں تھا، وہ تو بتوں کو پوجا کرنے والا تھا۔ تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس کا یہ ذکر کیا جاتا ہے آزر، جو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے طور پر جس کو ہسٹری میں لکھا گیا، جب ہم تحقیقات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ آپ کا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ وہ آپ کا چچا تھا جس نے آپ کی پرورش کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی، وہ آپ کا حقیقی باپ نہیں تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی آباء و اجداد گزرے ہیں وہ سارے کے سارے توحید پرست تھے، موحد تھے، اللہ سے ڈرنے والے نیک لوگ تھے، اور اس کا جو شجرہ نسب ہے پورے کا پورا وہ ہمارے پاس تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے سارے نسبی آباء و اجداد توحید پر تھے اور پاک تھے۔ 21ویں پشت تک تاریخ دانوں کا اتفاق ہے، اس سے پہلے جو نام آئے ہیں ان میں ناموں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا نسب نامہ خود بھی بیان کیا کرتے تھے، اور جب آپ بیان کرتے تو حضرت عدنان تک ہی کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو نسب ہے، جو آپ کا خاندان ہے، اس کی دشمن بھی گواہی دیا کرتے تھے۔ ابو سفیان جو ہے اس نے شہنشاہ روم ہرقل کے دربار میں اس وقت کہا تھا کہ یہ وہ وقت تھا جب اس نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ دشمنی میں سب سے بڑھ چڑھ کر تھا، تو اس نے اس وقت کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عالی خاندان سے ہیں۔
یعنی وہ دشمن ہے لیکن تب بھی وہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کا خاندان جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شجرہ مبارک جب ہم دیکھتے ہیں تو وہ ایک جگہ جا کر کلاب بن مرہ، اس پر جا کر آپ کا شجرہ مبارک اور بی بی آمنہ کا شجرہ مبارک ایک ہو جاتا ہے۔ پیچھے سے یہ ایک ہی خاندان چلا آ رہا ہے۔ اور آج ہم نے اتنا ہی پڑھا، اتنا ہی جاننے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس سے اگلا جو مرحلہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی جو ہسٹری ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ جو پڑھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور الفاظ کی ادائیگی میں یا تحریروں کو جو پڑھی میں نے، جو ریسرچ کی، اس کو بیان کرنے میں، آپ تک پہنچانے میں میرے سے اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو میرا رب مجھے درگزر فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔